بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال الله تعالى عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دین اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان مذاہب کے اندر اور ان دینوں کے اندر اخلاق کی تکمیل اور روح کی تکمیل اور انسان کا کمال اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ سمجھا گیا کہ تجرد کی زندگی اختیار کر لی جائے، عورتوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی جائے اور اپنے آپ کو خالص ریاضت اور مجاہدے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا جائے۔ عیسائی مذہب کے اندر بھی اخلاق کی تکمیل اور روح کا کمال اور اللہ کے پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی رہبانیت سمجھی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اس رہبانیت کو، گوشہ نشینی کو اختیار کیا کہ آبادیوں سے نکل گئے، عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لی، دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو گئے، اللہ کی مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پہاڑوں کی غاروں میں یکسوئی کے ساتھ اس دین اور مذہب کے مطابق یا جو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ریاضتیں، مجاہدے اور عبادتیں شروع کر دی، اور اس کو اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ ہمارے اس ہندوستان کے اندر برادران وطن میں جین مذہب ہو یا ویدانت ہو یا جو ان کے قائد اور ان کے مذہبی پیشوا جوگی اور سادھو سنت، انہوں نے بھی روح کا کمال اور اخلاق کا کمال اور پیدا کرنے والے تک پہنچنے کا ذریعہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھ لیا کہ بالکل دنیا کی مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لو، کنارہ کشی اختیار کر لو اور گوشہ نشینی اختیار کر کے مجاہدے اور ریاضتیں کریں تاکہ اس کی وجہ سے ان کے اخلاق کامل ہو جائیں، روح کو تسکین ملے، روح کو کمال نصیب ہو جائے اور آنے والی زندگی میں ان کو چین اور سکون نصیب ہو جائے۔ لیکن دین اسلام نے اس نظریے کو اور اس عقیدے کو باطل قرار دیا۔ ما کتبنا علیہم الرہبانیہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصرانیوں اور عیسائیوں کے اوپر اس رہبانیت اور گوشہ نشینی کو
فرض اور ضروری قرار نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے ہم تک پہنچنے کے لیے اپنی طرف سے اس طریقے کو گھڑ لیا تھا اور وضع کر لیا تھا۔ بلکہ دین اسلام کے اندر جو دین حق ہے، مذہب برحق ہے، اس کے اندر اخلاق کا کمال اور روح کا کمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک کامل پہنچنے کا طریقہ یہی بتایا گیا کہ دیکھو مخلوق کے ساتھ رہائش اختیار کرو، ان کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہو، شادیاں بھی کرو، بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بھی رہو۔ وہ شخص جس نے نکاح نہیں کیا، کسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، اس کے بچے نہیں، وہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ یہ زندگی نہیں گزارتا ہے، تو وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیسے کرے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر قناعت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر رہتا ہے لیکن پھر بھی زہد ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر رہا ہے؟ کمال اخلاق کا یہی ہے کہ وہ نکاح بھی کرے اور اللہ اس کو بچے عطا فرمائے تو ان کے حقوق بھی ادا کرے، والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے حقوق بھی ادا کرے، بھائیوں کے ساتھ اس میں سلوک بھی ہو، دوستوں کے ساتھ مدارات بھی ہو، تجارت بھی کرے لیکن شریعت کی پابندی بھی ہو۔ اب سمجھا جائے گا کہ واقعی یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے اور اس کے اندر اخلاق کامل طریقے پر پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا طریقہ پہاڑوں کی غاروں سے نہیں، یکسوئی اور گوشہ نشینی سے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے تک اور جنتوں تک پہنچنے کا راستہ جو دین اسلام کے اندر عطا فرمایا ہے وہ گھروں سے بھی جاتا ہے، وہ سڑکوں سے بھی جاتا ہے، وہ دکانوں سے بھی جاتا ہے، وہ بازاروں سے بھی جاتا ہے۔ صحابہ کرام، 3 صحابہ کرام میرے آقا کے در دولت پر آئے اور آپ کے گھر کی اور گھریلو زندگی اور اعمال کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در دولت پر تشریف فرما نہیں تھے۔ ازواج مطہرات سے عرض کرنے لگے، باہر کی زندگی ہم جانتے ہیں، باہر کے اعمال ہم پہچانتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آپ کیا عمل کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ گھر جب تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو بھی فرماتے ہیں، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، آپ آرام بھی کرتے ہیں، حقوق زوجیت بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی ادا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم و مغفور ہیں، اگر آپ زیادہ عبادت نہ کریں تب بھی اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے، کہاں ہم اور کہاں آپ، ہماری نسبت آپ سے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہی قسمیں کھاتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کبھی نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، دوسرا کہتا ہے کبھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ راتوں کو عبادتیں کروں گا، تیسرا کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ یہ عہد و پیمان کر کے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور ازواج مطہرات نے آپ کو بتایا تو آپ فوراً مسجد نبوی میں آئے اور پوچھا کہاں ہیں وہ صحابہ اور میرے جانثار جنہوں نے اس طرح کے عہد و پیمان کیے ہیں؟ تو وہ تینوں نے کہا ہم حاضر ہیں، موجود ہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں یہ اللہ کے احکام کے مطابق نہیں، میرے اسوے اور میرے طریقے کے مطابق نہیں، میری تعلیمات یہ نہیں ہے۔ میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بدن کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے۔ اس لیے تمام کے حقوق ادا کر کے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرو، تبھی کامل مسلمان اور مومن کہلاؤ گے۔ تو تمام چیزوں کے حقوق ادا کیے جائے اور تمام انسانوں کے درمیان رہا جائے تو واقعی یہ دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، جبھی وہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہوگا اور اللہ کی صحیح طور پر خوشنودی اور رضا اس کو حاصل ہوگی۔ اس دنیا کے اندر
حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام دونوں کے دونوں جنت سے اتارے گئے، اور دونوں کے اختلاط سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور نسل آدم اور انسانی آبادی پوری دنیا کے اندر پھیلی اور پھلی، اور دنیا اس سے آباد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان بنائے، ان کے رنگ الگ، ان کے مزاج الگ، ان کی پسندیں الگ، ان کی طبیعتیں الگ، ان کی شکل و صورتیں الگ۔ یہ کس وجہ سے اختلاف ہوا؟ یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا، مسند دارمی اور بیہقی اور اسی طرح دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس روئے زمین پر آئے اور ایک مشت خاک اور ایک مٹھی مٹی لینے کا ارادہ کیا، تو زمین رونے لگی اور یہ کہنے لگی کہ آپ مجھ سے کیوں لے رہے ہیں مٹی؟ کہا اللہ کا حکم ہے اور تجھ سے ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہوگی تو جنتوں میں جائے گی، اور اللہ کی نافرمانی کرے گی تو جہنم میں جائے گی۔ زمین یہ سن کر کہنے لگی کہ اب مجھ سے ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جو نافرمانی کے نتیجے میں جہنم میں جلے گی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ سن کر زمین رونے لگی، اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ اس کے آنسو ہیں جو پہاڑوں سے آبشار اور جھرنوں کی شکل میں بہتے ہیں، اسی کے آنسو ہیں جو چشموں کی شکل میں بہتے ہیں، اسی کے آنسو ہیں جو پتھر پھٹتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمے بہ پڑتے ہیں۔ یہ زمین اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے رونے لگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوری روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی، کالی اور گوری اور سلونی اور گندمی، اور اس طرح پاک مٹی لی، ناپاک مٹی لی، سخت مٹی بھی لی، نرم مٹی بھی لی، ہر طرح کی مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ اس کے اندر اللہ نے اپنے حکم سے روح پھونک دی اور جیتے جاگتے انسان بن گئے، دنیا کے اندر آئے، اور پھر ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ اب اولاد مختلف مزاج، مختلف طبیعتیں، مختلف پسندیں، مختلف رنگ لے کر اس دنیا کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اسی مٹی کا اثر ہے، جو جیسی مٹی جس انسان کے اندر اس کا اثر آیا، وہی مزاج اس کا بنا، وہی رنگ اس کا بنا، وہی طبیعت اس کی بنی، وہی پسند اس کی بنی۔ اس لیے انسانوں کے مزاج میں، رنگوں میں، شکل و صورت میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا چہرہ بنایا، لیکن اس چہرے کے اندر اللہ نے 2 کان، 2 آنکھیں، 1 ناک اور 1 منہ بنایا ہے، اور بے شمار انسان اب تک آ چکے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، اور قیامت تک بے شمار انسان پیدا ہوں گے، ان کے شمار کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک کسی ایک انسان سے دوسرے انسان کی شکل و صورت ملتی نہیں ہے۔ جو آ گئے ان کی شکلیں بھی آپس میں نہیں ملتی تھیں، اور جو آئیں گے وہ یہ نہیں کہ جو گزر گئے ان انسانوں کا چہرہ لے کر آئیں یا ان انسانوں کے چہروں پر پیدا کیے جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نئی شکل عطا فرمائے گا، اللہ نیا چہرہ عطا فرمائے گا۔ اس طرح قیامت تک انسان آتے رہیں گے، تو کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر کسی کے اندر ذرہ برابر شباہت پائی جاتی ہے تو وہ تعجب خیز بات سمجھی جاتی ہے، اور لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں اور حیرت سے اور تعجب سے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ اس کی شکل فلاں آدمی سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ، اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی کہ کسی انسان کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا ہے، حالانکہ ہر ایک کے چہرے میں وہی آنکھیں، وہی کان، وہی ناک اور وہی منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جدائی رکھی ہے۔ ایک چیز تو قدر مشترک پائی جاتی ہے، اور ایک چیز کی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشترک کیا پائی جاتی ہے کہ تمام انسانوں کے چہروں میں آنکھ، کان، ناک، منہ سب چیزیں ہیں، اور جس کی وجہ سے امتیاز اور فرق ہوتا ہے وہ چیز یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی حبشے کا یا افریقہ کا رہنے والا ہے تو اس کی شکل و صورت اور رنگ سے پہچان لیا جائے گا۔
اگر کوئی یورپ کا رہنے والا ہے تو آدمی دور سے اس کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی دوسرے ملک کا رہنے والا ہے تو اس کو پہچان لیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے اور فرق ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز جو تمام انسانوں کے درمیان پائی جاتی ہے اور جس میں تمام مشترک ہے وہ انسان کا چہرہ، اور اس چہرے کے اندر اللہ نے انسان کے یہ کان، ناک، ہاتھ اور منہ بنایا اور زبان بنائی ہے، لیکن کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پوروے بنائے۔ ایک مرتبہ ابو جہل بوسیدہ مٹی لے کر آیا، بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس کو مسل دیا اور یہ کہا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو تب بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے اندر فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جب بوسیدہ ہو جائیں گی ہم جمع نہیں کریں گے، بلکہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے پر بھی ہم قادر ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے اس آیت کریمہ میں انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے کو ذکر فرمایا ہے کہ میدان محشر میں ہم اس کو بھی جمع کر دیں گے۔ ایک انگریز، ایک سائنٹسٹ صرف اسی آیت کریمہ کو سن کر وہ مسلمان ہو گیا، اس لیے کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے انسان کو بنایا ہو۔ اربوں خربوں پدم انسان اس دنیا کے اندر آئے، لیکن اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہم اس کی انسان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کر دیں گے۔ کسی انسان کے انگوٹھے کے نشان، انگلیوں کے نشان کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ اللہ نے یہ اختلاف بھی رکھا ہے۔ تو اب دیکھو صورتیں مختلف، رنگ مختلف، جب مردوں کے درمیان یہ اللہ نے اختلاف رکھا ہے تو ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت۔ اللہ نے دونوں کے طبیعتیں الگ بنائی، دونوں کے اعضاء الگ بنائے۔ اس کو ظاہری اعتبار سے مرد کو قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، توانائی عطا فرمائی۔ مرد کو اس کی طبیعت کے اعتبار سے نزاکت عطا فرمائی، کمزوری عطا فرمائی، ضعف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اندرونی مرد کے اعضاء طاقتور اور قوی بنائے اور عورت سے جداگانہ بنائے، اور اللہ نے عورت کے اندرونی اعضاء مرد سے جداگانہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کی ساخت بھی اور بدن کی بناوٹ بھی الگ الگ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج الگ رکھا ہے، اس کی طبیعت الگ رکھی ہے۔ جب مردوں کے درمیان اتنا اختلاف ہے صورتوں کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، رنگوں کے اعتبار سے، طبیعتوں کے اعتبار سے، جب مرد اور عورت دونوں کی صنفیں الگ الگ ہیں تو ان کے درمیان اور ان کی طبیعتوں کے درمیان اختلاف تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک انسان سے اور ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے ان دونوں سے پوری دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا خیال رکھو جس کا واسطہ دے کر رشتوں کے توڑنے سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور واسطہ دیا جاتا ہے جب رشتے ناطے توڑے جاتے ہیں تو یہ قسم دی جاتی ہے، واسطہ دیا جاتا ہے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس رشتے اور ناطے کو نہ توڑو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو رشتے ناطوں کے توڑنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد سے عورت کو بنایا، اس کا مزاج الگ بنایا، لیکن اس کی زوجیت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور یہ نکاح ایسا ہے کہ تمام رشتوں کا یہ مدار ہے، اس کے اوپر تمام ناطے، یہ تمام ناطوں کی بنیاد ہے اور تمام محبتوں کا یہ مدار ہے۔ اگر کسی سے باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو بغیر نکاح کے وہ رشتہ وجود میں آ نہیں سکتا، اگر ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے تو بغیر نکاح کے وہ رشتہ وجود میں آ نہیں سکتا، اور اگر دامادی کا رشتہ ہے تو بغیر نکاح کے بھی دامادی کا رشتہ وجود میں آ نہیں سکتا۔ جب تک دوسرے کے یہاں نکاح نہیں ہوگا یہ اس کا داماد بن نہیں سکتا ہے۔
پوتے کا رشتہ، نواسے اور نواسی کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، چچاؤں کا رشتہ، کوئی کسی بھی رشتے کو دیکھ لیجئے، وہ رشتہ نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے تمام رشتوں کی بنیاد نکاح ہے، اور تمام رشتوں کی، تمام محبتوں کا مدار یہ نکاح ہے۔ اور یہ نکاح کی وجہ سے ایک عورت، اجنبی عورت تمہاری زوجیت میں دے دی گئی، اللہ کا واسطہ دے کر تمہارے نکاح میں آئی ہے، اللہ کی قسم کے ذریعے تمہارے نکاح میں آئی ہے، اللہ کے کلام کے ذریعے تمہارے نکاح میں آئی ہے۔ اور جب تم نے عہد و پیمان کیا ہے تو جب قبول کیا ہے تو یہ گویا کہ عہد و پیمان کیا ہے کہ تمام اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ لہذا اب ان دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دو اجنبی مرد اور عورتوں کے درمیان اس نکاح کی وجہ سے ایسی محبت اور ایسا پیار اور ایسی مودت اور ایسی رحمت اور ایسا رشتہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی رشتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اے مخاطب، تجھے نکاح کی طرح دو کے درمیان محبت کرنے والی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ سکتی، اس سے زیادہ کوئی محبت پیدا کرنے والا رشتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے ذریعے محبت عطا فرما دی۔ لہذا اب رشتے کا تقاضا تو یہ ہے کہ زندگی کے اندر پیار ہو، زندگی کے اندر محبت ہو، نفرتوں کا نام اور نشان نہ ہو۔ جب نکاح ایک دوسرے سے ہو گیا تو اب ایک دوسرے کے اوپر اپنی پسندیں، اپنی طبیعتیں، اپنے مزاج قربان ہو، اور یہ کہا جائے اپنا تو چاہتوں میں ایک یہی اصول ہے، اپنا تو چاہتوں میں یہی ایک اصول ہے، جب تو قبول ہے تو تیرا سب قبول ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ بہترین عورت وہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ پس پردہ ہماری دینی اور ایمانی مائیں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، سامنے یہ مردوں کا اجتماع ہے، اس لیے عورتوں کے بھی حقوق اور مردوں کے بھی حقوق، جو عورتوں کے اوپر اللہ نے مردوں کے حقوق عائد کیے ہیں وہ، اور جو مردوں کے اوپر عورتوں کے حقوق عائد کیے ہیں وہ، تھوڑے تھوڑے آپ حضرات کے سامنے ایک ساتھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی پورے طور پر توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، الدنیا کلھا متاع، یہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ پوری دنیا اللہ نے تمہارے نفع کے لیے، انتفاع کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کی ہے، لیکن سب سے بہترین چیز جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ اس دنیا کی تمام فائدہ اٹھائے جانے والی چیزوں میں نیک عورت سے بہتر فائدہ اٹھانے کے قابل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ہمارے آفس کا سامان ہے، ہمارے کمپیوٹر ہے، ہمارے موبائل ہیں، ہمارے گھر کا اثاثہ ہے، فرنیچر ہے اور دوسری چیزیں ہیں۔ اب ظاہر ہے گھر کی استعمالی چیزیں، آفس کی استعمالی چیزیں، ہماری بائک ہے، کار ہے، گاڑیاں ہیں، مشینریاں ہیں، جتنی بھی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، آدمی کی معاش اور آدمی کی زندگی کا مدار ان چیزوں پر ہوتا ہے، تو آدمی ان کا خیال رکھتا ہے، نگہداشت رکھتا ہے۔ ذرا کمی اس کے اندر آ جائے فوراً مکینک کو بلائے گا، مستری کو بلائے گا، مرمت کرائے گا، اس کا علاج کرائے گا، ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھے گا۔ جن چیزوں کا پر ہماری دنیا کا مدار اور معاش کا مدار ہے، ذرا سی اس کے اندر خرابی ہو جائے، ذرا سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہے تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ان تمام چیزوں سے بہتر بنایا ہے۔ میرے آقا کا سچا فرمان، تمام چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لائق اور بہتر چیز المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ کیوں ہے یہ نیک عورت سب سے بہترین چیز؟ النکاح شطر الایمان یا النکاح نصف الایمان، یہ نکاح آدھا ایمان ہے۔
یہ نکاح جنتوں تک جائے گا. اس نکاح کی وجہ سے نگاہ محفوظ ہے, اس نکاح کی وجہ سے آدمی بدکاری سے محفوظ ہے, اس نکاح کی وجہ سے کتنے گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے, اس نکاح کی وجہ سے تمہارا قیامت تک نام زندہ رہتا ہے, اس نکاح کی وجہ سے تمہاری بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا اولاد وجود کے اندر آتی ہے, تمہارے چین اور سکون اور قرار کا ذریعہ بنتی ہے. تو تمام چیزیں کس کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہیں؟ ایک عورت کی وجہ سے. جب دنیا کی فائدہ اٹھائے جانے والی چیزوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی اور عورتوں کے بھی حقوق کا پورا پورا خیال رکھیں, تو پھر زندگی خوشگوار بنے گی اور زندگی کے اندر پیار ہوگا اور زندگی کے اندر محبت ہوگی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضور عورت کے اندر 4 خوبیاں ہونی چاہیے, 4 اوصاف پائے جانے چاہیے, اور ہماری مائیں اور بہنیں ان 4 اوصاف کو اپنی گرہ سے باندھ لے اور اس کے اوپر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کا عہد اور ارادہ مصمم کر لے. سب سے پہلی چیز کہ اس کے اندر حیا ہونی چاہیے, شرم ہونی چاہیے. یہ حیا بنیادی چیز ہے. جس مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے اندر حیا آ جاتی ہے وہ پاک دامن ہوگی, وہ عفیفہ ہوگی, وہ مردوں کے حقوق ادا کرنے والی ہوگی, کبھی غیر کی طرف نگاہ اٹھ نہیں سکتی, گناہ کی طرف اس کے قدم اٹھ نہیں سکتے, کبھی گناہ کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتی, تمام کے حقوق پورے طور پر ادا کرے گی, اور تمام گناہوں سے روکنے والی یہ حیا ہے اور یہ شرم ہے. تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر حیا ہونی چاہیے. الحیاء شعبۃ من ایمان, یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, اور جب حیا رخصت ہو جاتی ہے تو میرے آقا کا سچا فرمان ہے پھر تیرا دل جو چاہے وہ کر. یعنی جب بے حیا بن جاتا ہے تو پھر بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, پھر اللہ کا ڈر اور خوف بھی اس کے دل میں نہیں رہتا, تو وہ ایسی عورت شوہر کے حقوق کس طرح ادا کرے؟ یقیناً زندگی کے اندر بے چینی, بدامنی اور بے سکونی ہوگی. تو سب سے پہلی چیز ہماری مائیں اور بہنیں حیا کو اپنائیں. مرد ان کا خیال رکھیں لیکن یہ حیا کو اختیار کریں. دوسری چیز لب شیریں ہو, زبان شیریں ہو, زبان کے اندر مٹھاس ہو. جب اپنے شوہر سے بولے تو نرم انداز سے بولے, میٹھے انداز سے بولے, پیار بھرے اور محبت بھرے لہجے میں بولے. قرآن کریم کے اندر اجنبی مردوں کے لیے الگ حکم ہے. احادیث شریفہ میں اپنے شوہروں سے بات کرنے کا الگ انداز بیان کیا گیا ہے. جب عورتوں سے مرد اجنبی بات کرے پردے کے پیچھے سے یا فون پر یا کسی چیز کا سوال کرنے کے لیے, تو سخت لہجے میں, کرخت لہجے میں اور سخت انداز میں بات کرے تاکہ کسی کے دل کے اندر بدگمانی پیدا نہ ہو جائے, شیطان وسوسہ نہ ڈالنے پائے. لیکن جب اپنے شوہر سے گفتگو کرے تو اس طرح جس طرح منہ سے اور زبان سے پھول جھڑ رہے ہو اور اس کے دل کے اوپر اس کی محبت اثر انداز ہو جانی چاہیے, اس طرح زبان شیریں ہو, زبان کے اندر مٹھاس ہو. یہی زبان ایسی ہے کہ اگر اس کو سخت استعمال کیا اور غلط استعمال کیا تو اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے, اور اگر اس کو مٹھاس کے ساتھ استعمال کیا تو پھر غیر بھی اپنے ہو جائیں گے, بیگانے بھی اپنے بن جائیں گے. اس لیے دوسری صفت عورت کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ زبان شیریں ہو اور زبان کے اندر مٹھاس ہو. اگر زبان کے اندر مٹھاس ہوگی تو اپنی نندوں کو, اپنی ساس کو, اپنے سسر کو, خاص طور سے اپنے شوہر کو پھر یہ عورت اپنا بنائے گی, اور اس کی زبان کی مٹھاس اور شیرینی سب کو اپنا بنانے میں سب سے بڑی معین اور مددگار ثابت ہوگی. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, ایک مقولہ ہے کہ یہ زبان اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. اس زبان سے اگر غلط بات نکلتی ہے تو وہ گناہ کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے. بسا اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اسی زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے اور جہنم کی گہری وادیوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. تو پہلی چیز حیا کو اختیار کرے. دوسری چیز زبان شیریں ہو, زبان کے اندر مٹھاس ہو اپنے شوہر کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے گھر کے افراد کے لیے. تیسری چیز دل کے اندر نیکی ہو, طبیعت کے اندر نیکی ہو, طبیعت کے اندر صلاح ہو. نیکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ
اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں گے اور شوہر کے حقوق بھی پورے طور پر ادا کیے جائیں گے. اس لیے دل کے اندر نیکی ہو. اور چوتھا وصف عورت کے اندر یہ پایا جانا چاہیے کہ اس کے ہاتھ پیر گھر کے کام کاج کے اندر مشغول رہیں. وہ ثواب جو میدان جہاد کے اندر مرد حاصل کر سکتا ہے، وہ ثواب جو مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں حاصل کر سکتا ہے، وہ ثواب جو مرد وہ عبادتیں ادا کر کے حاصل کر سکتا ہے جو عورتیں ادا نہیں کر سکتی ہیں. لیکن عورت اگر اپنے گھر کے کام کاج کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ گھر کی چہار دیواری میں اس کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بچوں کی دیکھ ریکھ پر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. شوہر نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور جب بیوی شوہر کی طرف اور شوہر بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسرت، خوشی اور شادمانی اور رضا کا اعلان کرتا ہے اور اللہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. کتنا آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی چہار دیواری میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عورتوں کو عطا فرما دیا ہے کہ جب دیکھو اپنے شوہر کی طرف مسکراہٹوں کے ساتھ دیکھو، ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ عز وجل خیر له من زوجۃ صالحہ. جو اللہ سے تقوی کے بعد، اللہ سے ڈر کے بعد جو مومن حاصل کرتا ہے، بہترین عورت سے اس کے لیے کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے. اللہ کے تقوی کے بعد سب سے زیادہ اچھی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے وہ عورت ہے کہ ان امرہا اطاعتہ، اگر شوہر اس کو حکم دیتا ہے تو فوراً وہ بیوی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، سر تسلیم خم کر دیتی ہے. ان نظر الیہا سرتہ، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی ناز و ادا سے اور اپنے طور و طریق سے اس طرح اپنے شوہر کے دل کو لبھاتی ہے کہ اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان اقسم علیہا ابرتہ، اگر شوہر کبھی ناراض ہو جائے، کبھی غصہ ہو جائے اور قسم کھا لے تو بیوی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی قسم کو پورا کرتی ہے. کبھی ناراضگی میں شوہر قسم بھی کھا لیتا ہے کہ میں اگر تو نے ایسا کیا تو خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا یا ایسا کروں گا. اب وہ کام مباح ہے، کرنا بھی جائز نہ کرنا بھی جائز، تو اب عورت صرف اپنے شوہر کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس کام کے قریب نہیں جاتی ہے. یہ اس کے لیے بہترین عورت ہے، نیک عورت ہے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اور اگر شوہر کہیں سفر پر چلا جائے، گھر سے باہر چلا جائے کام کاج کے لیے، تو نصحتہ فی نفسہا ومالہ، پھر خیر خواہی کرتی ہے اپنی جان کے اندر بھی اور شوہر کے مال کے اندر بھی. یعنی نہ تو اپنے حسن و جمال کا غیروں کے سامنے اظہار کرتی ہے، اپنے گھر میں بغیر شوہر کی اجازت کے دوسروں کو آنے نہیں دیتی ہے، اور اپنے شوہر کے مال میں کبھی ناجائز اور بیجا تصرف نہیں کرتی ہے. جو عورتیں ناجائز اور بیجا تصرف کرتی ہیں شوہروں کے مالوں میں اور پیسے میں، اللہ تعالیٰ وہاں سے خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور جو خیر خواہی کے ساتھ تصرف کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے. تو چار اوصاف کو ہماری مائیں اور بہنیں یاد رکھیں، انشاءاللہ گھر جنت نمونہ بن جائے گا. شوہر کی خوشنودی حاصل ہوگی. حیا کو اختیار کریں، اپنے شوہر کے لیے زبان کو شیریں اور میٹھا بنا لیں، اپنے دل کو نیک بنا لیں، اپنے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف راسخ کر لیں. اور اسی طرح چوتھا وصف یہ بیان کیا کہ گھر کے کام کاج کے اندر مشغول رہیں. صفائی بھی اگر کی ہے تو ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے. یہ سمجھ کر اگر گھر کی صفائی ستھرائی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. باہر کی زندگی میں جو اچھے اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ مرد کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس نے خاتون کو وہی اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صرف عورتیں یہ اختیار کر لیں اور مرد کچھ اوصاف اختیار نہ کریں، گھر کے اندر خوشگوار ماحول پیدا ہو نہیں سکتا، محبت اور پیار آ نہیں سکتا. اس لیے مردوں کے لیے بھی لازم ہے
کہ سب سے پہلے مرد اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرے، تحمل کا مادہ اور برداشت کا مزاج بنائے، کیونکہ اگر تحمل اور برداشت کا مادہ نہیں ہے تو ذرا ذرا سی بات پر نازیبا الفاظ، ذرا ذرا سی بات پر گالیاں ہیں، اور اگر ایسی ویسی غلطی ہو گئی تو پھر 1 2 3 اپنے نکاح سے بھی خارج کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس لیے تحمل ضروری ہے۔ ایک شوہر ایک مرتبہ پیسٹ کرنے لگا، پیسٹ کرنے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملی تو اس نے کچن کے اندر وہی جو واش بیسن ہوتا ہے اس کے اندر پیسٹ کر دیا، اپنے دانتوں کو صاف کر لیا۔ اب یہ آفس پر چلا گیا، کام کاج پر چلا گیا۔ بیوی نے جب دیکھا تو اسے بڑی ناراضگی ہوئی، بڑی کبیدگی ہوئی۔ جب وہ واپس آیا تو اب تو تڑا، اور دونوں میں خوب تو تکار ہو رہی ہے، یہ اس کو برا وہ اس کو برا، یہاں تک نوبت پہنچی اتنے سے کام پر اور اتنی سی حرکت پر، کیونکہ تحمل کا مادہ اور مزاج نہیں تھا، کہ شوہر نے اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دی۔ کسی عالم دین کے پاس پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اور دونوں کے دونوں پی ایچ ڈی ہیں۔ کہا کہ واقعی پی ایچ ڈی ہے۔ پی ایچ ڈی کا مطلب پی سے پاگل، ایچ سے مراد پی ایچ سے پھرا، اور ایچ سے مراد ہوا، اور ڈی سے مراد دماغ، پھرا ہوا دماغ۔ دنیا کی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی انہوں نے، لیکن یہ اس اعتبار سے پی ایچ ڈی یعنی دونوں کا دماغ پھرا ہوا۔ اتنی سی بات پر تحمل نہیں تھا۔ وہ نکاح جو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے اور آخرت میں جانے تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور جب عہد و پیمان کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، ایجاب و قبول کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور ذرا سی حرکت پر تحمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے نکاح سے نکال دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے شوہر کے اندر تحمل ہونا چاہیے۔ اگر کبھی بیوی ناراض بھی ہو اور برداشت سے باہر ہو جائے، سب سے بہترین علاج یا تو مسکرا کر دیکھ لے، کوئی میٹھی بات کہہ دے، پیار بھرا بول دے، اور تب بھی اگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو گھر سے باہر چلا جائے، تھوڑی دیر کے بعد آ جائے، انشاءاللہ تمام جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بہترین نسخہ ہے۔ اور دوسرا، بس مردوں کو یہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اختلافات وہاں بھی ہوتے ہیں جہاں مرد نکھٹو ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، کام کاج کا مزاج نہیں ہوتا، محنت کا مزاج نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے جب بیوی کو لے کر آئے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے؟ یا آپ نے پوچھا جانتے ہو بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ، جہاں تم رہتے ہو وہاں اس کو رکھو۔ اب ظاہر ہے خود بھی کھائے گا اور کھلائے گا اسی وقت جب کمائے گا، خود پہنے گا اور پہنائے گا اسی وقت جب کمائے گا۔ اور جب نکمے پن کی عادت بن گئی اور کھانے کمانے کی عادت نہیں ہے تو یقیناً بیوی کو اخراجات چاہیے، اور یہ گھر کے اندر انتشار اور اختلاف کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مجاہد بنائیں، مجاہدے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمے الگ کام کیے ہیں، عورتوں کے ذمے الگ کام کیے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری باہر کی ہے اور عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے۔ یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ وزیر داخلہ ہے اور تم وزیر خارجہ ہو۔ دونوں اپنی وزارت کے کام کو انجام دیں گے تو گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا اور گھر کے اندر پیار اور محبت رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر رہتے ہوئے عام طور سے ساسوں سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی میاں اور بیوی کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ دونوں کے آپس میں تو کسی بات کی وجہ سے بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی تیسرے کی باتوں کے اوپر دھیان نہ دیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا عبرت آموز واقعہ ہے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو وہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر پورے طور پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ جب ایک لڑکے کی ایک جوان کی شادی ہوئی اور وہ اپنی دلہن کو بیاہ کر لایا، گھر کے اندر ان کی ماں بھی ہے، لیکن آتے ہی کچھ دنوں کے بعد ناچاقی اور اختلاف شروع ہو گیا، اور دونوں کے دلوں کے اندر
بہو کے دل میں ساس کی اور ساس کے دل میں بہو کی نفرت اور عداوت بیٹھ گئی. ایک پل دونوں کی بنتی نہیں تھی. اسی طرح وقت گزرتا رہا اور شوہر ہمیشہ ٹینشن میں، ہمیشہ شوہر پریشان، بے سکونی اور بے اطمینانی. بیوی سے اگر کسی کا اختلاف یا کسی کو بیوی سے اختلاف اس شوہر کی جان پر بن جاتی ہے. نہ باہر چین اور نہ اندر چین، بیچارہ جائے تو جائے کہاں، اس لیے بے پناہ پریشان رہتا تھا. نفرت یہاں تک بڑھی کہ یہ بہو ایک طبیب کے پاس اور ایک حکیم کے پاس پہنچی اور یہ کہنے لگی کہ میری ساس نے میرا جینا دو بھر کر دیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی جڑی بوٹی کے بہانے زہر دے دیں تاکہ میں اپنی ساس کو کھلاؤں اور قصہ ہی ختم ہو جائے. تو بڑا سمجھدار حکیم تھا. اس نے کہا کہ میں دوا تو دوں گا لیکن میری ایک بات پر عمل کرنا پڑے گا، اور اگر میں فوری طور پر اسے مارنے کے لیے زہر دے دیتا ہوں تو تمہارے اوپر شک بھی ہو جائے گا کہ بہو نے ہی زہر دے کر مارا ہوگا. اس لیے ایسا دیا جائے کہ سلو پوائزن ہو، ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ اثر کرے تاکہ تمہارے اوپر بھی بات نہ آئے اور کام بھی پورا ہو جائے. کہ بہت اچھا، جڑی بوٹیاں دے دی. لیکن یہ نصیحت کی کہ اس بات کو گانٹھ میں باندھ لو، گرہ میں باندھ لو، اور یاد رکھنا کہ تم اب سے اپنی ساس کے لیے رویہ بدل دو، اپنا طرز بدل دو. وہ کتنا بھی کچھ کہے کبھی زبان مت کھولنا، جب بولو تو ہنس کے بولو. اب سے تم اس کی بہترین خدمت کرنا، خوب خدمت کرنا، اور اس کا دل موہ لینے کی اور جیت لینے کی کوشش کرنا. جب تم اس کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آؤ گی تو اگر یہ زہر اثر بھی کر گیا تو تمہارے اوپر کوئی بھی شک نہیں کرے گا اور تمہارے اوپر بات نہیں آئے گی. وہ لے کر پہنچی اور اب اس کو دوا پلانا شروع کی، جڑی بوٹیاں پلانا شروع کی. رفتہ رفتہ مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا. صبح ہی خدمت، شام بھی خدمت، دوپہر میں خدمت، سردی کے موسم میں خدمت، گرمی کے موسم میں خدمت. ہر اعتبار سے اس کی خادمہ اور کنیز اور باندھی بن گئی. اور اگر کبھی اس نے کوئی ناگوار طبیعت اور مزاج کے خلاف بات بھی کہی تو ہنس کے اس نے ٹال دیا اور پیار سے اس کو لیا. یہاں تک کہ جب کڑوی کسیلی یہ اپنی ساس کی برداشت کرتی رہی تو اب ساس کے دل میں بھی اس کے لیے پیار اور محبت پیدا ہو گیا. اب وہ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگی. تقریباً 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تو اب یہ بہو نہیں رہی تھی بلکہ اب اس کی بیٹی کا درجہ پا چکی تھی. اور ساس کے لیے یہ بہو نہیں رہی بلکہ بیٹی بن گئی، اور بہو کے لیے وہ ساس نہیں بلکہ اماں بن گئی. اب دوڑی دوڑی اس حکیم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حکیم صاحب آپ نے جو زہر دیا تھا اب مجھے کوئی ایسی دوا دو اور ایسا تریاق دو کہ اس زہر کا اثر ختم ہو جائے. اب میں یہ نہیں چاہتی کہ میری ساس مرے. اب تو میں ان کو ماں سمجھتی ہوں، وہ مجھے بیٹی سمجھتی ہیں. اب مجھے ان سے پیار اور محبت ہو گیا. اب تو میں ان کی زندگی چاہتی ہوں، اب تو میں ان کی بقا اور حیات چاہتی ہوں. اس لیے تم کوئی ایسا تریاق دو جو زہر کو توڑ دے. اب حکیم مسکرائے اور کہنے لگے بیٹی تم جب یہ قصہ اور یہ ماجرا لے کر آئی تھی اور تم نے زہر مانگا تھا تو میں نے زہر نہیں دیا تھا بلکہ میں نے جڑی بوٹیوں کی شکل میں وٹامن اور طاقت کی چیزیں دی تھیں تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے. زہر ان جڑی بوٹی اور دواؤں کے اندر نہیں تھا بلکہ زہر تمہارے دماغ کے اندر تھا، فطور تمہارے دماغ کے اندر تھا. اب تم نے اپنا طرز بدلا، تم نے اپنا طریقہ بدلا اور پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئی تو تمہاری ساس کے دل کے اندر بھی تمہارے لیے جگہ ہو گئی اور وہ بھی تم سے پیار اور محبت کرنے لگی. اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے لگے. تو اس طرح اگر کبھی ناگوار طبیعت چیز پیش آئے تو اس کو برداشت کرے اور اس کو تحمل کرے. تو مرد کے اندر ایک وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ تحمل ہو اور برداشت کا اس کے اندر مادہ ہو، اور دوسرا اپنی بیوی کے تمام اخراجات کو پورا کرنے والا ہو، با فراغت پورا کرنے والا ہو. جو اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے. قرآن کریم کا اعلان ہے کہ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مالدار کر دیتا ہے. ایک قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور دوسرے کا حدیث میں تذکرہ ہے. نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے، اس کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے. یغنی اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ فقیر ہے، نادار ہے اور تنگ دست ہے، اگر اس نے نکاح کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو وسعت عطا فرمائے گا۔ اور حدیث شریف کے اندر حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے اور مالدار کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے جتنا ایک تو نکاح میں لے کر آئے اللہ وسعت عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا، اور دوسرا بیوی بچوں کے اوپر جتنا خرچ کیا جائے گا اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس خرچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ بہت سارے عورتوں کے اندر اکھڑ مزاج کی ہوتی ہے، بہت ساری، اور شوہر کا کہنا نہیں مانتی یا نافرمانی کرتی ہیں۔ یاد رکھو اگر دنیا کے اندر اپنے شوہر کو خوش کر لیا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ اس حالت میں اگر عورت اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اجازت دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش کرنے کا اور خوش رکھنے کا بہانہ ڈھونڈو اور خوش کرنے کی کوشش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس سے رات اس حالت میں اس کے شوہر نے گزاری کہ اس کا شوہر ناراض تھا اور وہ اپنے شوہر کو راضی اور خوش نہ کر سکی، تو اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا غلطی کس کی ہے، مرد کی ہے یا عورت کی۔ اگر عورت ہی کی غلطی ہے اور عورت شوہر ناراض ہو گیا اور رات میں اپنے شوہر کو وہ راضی اور خوش نہ کر سکی، تو صبح تک وہ اس حالت میں گزارتی ہے کہ فرشتوں کی لعنتیں برستی رہتی ہیں اور فرشتے لعنتیں اس کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں۔ شوہر کو تو اللہ نے اتنا بڑا حق عطا فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، مختلف حدیثوں کا مضمون ہے کہ اللہ کے رسول ہم ہیرا گئے ہیں، ہم نے مرزبان کو دیکھا ہے کہ ان کی رعایا اس کو سجدہ کرتی ہے۔ قیصر اور کسریٰ کے دربار میں گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ روم کے رہنے والے اور ایران کے رہنے والے اپنے بادشاہ قیصر اور کسریٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ تو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، آپ تو دونوں جہاں کے سردار ہیں، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ اس بات کے زیادہ حقدار اور مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو امرت ان یسجد احد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کے لیے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنا اونچا درجہ اور کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا عطا فرمایا ہے۔ جب اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے تو ہمیشہ شوہر کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں اگر ایسی بات کا حکم دے مرد جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو وہ عورت اس کو تسلیم نہ کرے اور نہ مانے۔ اگر ایسی بات جس میں اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی اور عورت پھر نہیں مانتی ہے تو پھر اس عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، اے فاطمہ، اے میری رفیقہ حیات، مجھے معاف کر دینا کہ میں زندگی بھر تمہارے حقوق کو ادا نہ کر سکا۔ کتنا بھی حق ادا کرے اپنی بیوی کے، کتنے بھی حقوق زوجیت ادا کرے، تمام چیزوں کا خیال رکھے، لیکن ہمیشہ اپنی کوتاہی کا اعتراف اور اقرار رہے تو انشاءاللہ زندگی خوشگوار رہے گی اور بیوی کے دل میں اس کے لیے پیار اور محبت ایک مقام ہوگی اور ایک جگہ ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عرض کرتی ہیں، اے علی، اے میرے سرتاج اور رفیق حیات، میں نہیں، تم نہیں بلکہ میں ہی تمہارے حقوق کو ادا نہ کر سکی۔ اس طرح دونوں یہ زندگی کے پہیے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو زندگی خوشگوار بنتی ہے اور زندگی کے اندر خوشگواری کا ماحول اور پیار اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی ہے اور اس لیے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔
اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. دنیا کے اندر بے شمار پریشانیاں، مصیبتیں اور کتنے ٹینشن، باہر کی فکریں اور تکلیفیں، لیکن جب آدمی گھر کے اندر آتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ذریعے اسے سکون نصیب ہوتا ہے. ایسا سکون جو بیوی کے ذریعے اس کو نصیب ہوتا ہے، کہیں دنیا کے اندر وہ سکون نصیب ہو نہیں سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے حقیقی سکون کا تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے، اس کے کس درجے حقوق ادا کیے جائیں. اور جس زندگی کے اندر اور جس نکاح کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہ ہو تو سمجھ لو نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہوا. اور قرآن کریم میں جو اللہ نے بیان فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اگر سکون زندگی میں نصیب نہ ہوا تو نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا، بلکہ نکاح کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا آگے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس نکاح کے ذریعے تمہارے درمیان مودت اور محبت پیدا فرمائی ہے. مودت جوانی کے عالم میں ہوتی ہے، اور رحمت جب جوانی کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے دل میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے. جب تک جوانی تھی تو ایک دوسرے کو جسمانی سکون کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب بڑھاپے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اب جسمانیت کی ضرورت نہیں، بلکہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور کرم کا دونوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں. جس زندگی کے اندر مودت بھی نہ رہی اور رحمت نہ رہی تو پھر اس نکاح سے فائدہ ہی کیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے. اپنی بیویوں کی شکایت کبھی غیر مرد سے نہ کرے، کبھی اجنبی مرد سے نہ کرے، بلکہ گھر کے ماحول کے اندر بھی اپنی بیویوں کی شکایتیں نہ کرے. وہیں سے اختلاف کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہیں سے انتشار پیدا ہوتا ہے، وہیں سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر کوئی برائی، کوئی عیب اور کوئی شکایت ہو جائے تو تنہائی کے اندر پیار اور محبت سے اس کو سمجھایا جائے، انشاءاللہ وہ مانے گی اور آپ کے حکم کی فرما برداری کرے گی. لیکن یہ صحابی آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے، نافرمانی کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ طلقها، جب اتنی بری ہے تو طلاق کیوں نہیں دیتے تھے، طلاق دے دو. اب انہوں نے سوچا اگر میں نے طلاق دے دی اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی تو میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا، میرے اوپر کیا گزرے گی، گھر کے کام کاج کا کیا ہوگا. میں تو باہر کام کاج کر کے جب گھر میں آتا ہوں تو تمام چیزیں مہیا، کھانا تیار، کپڑے دھلے ہوئے، ہر چیزیں آسانی کے ساتھ دستیاب، ہر طرح کا عیش و آرام، اور پھر بیوی سے سکون. اگر یہ چلی گئی تو میری زندگی کا کیا بنے گا. فوراً انہوں نے کہا اللہ کے رسول لا اصبر، میں تو اس کے بغیر چین سے رہ ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اگر وہ چلی گئی اور طلاق دے دی تو میرے اوپر کیا گزرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سبق دینا چاہتے تھے اور یہی سکھانا چاہتے تھے. تم شکایت کرنے کے لیے آئے ہو، اپنے اندر تحمل پیدا کرو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرو. ارے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کتنی اللہ کی نافرمانیاں مردوں سے ہوتی ہیں. اگر اللہ اپنی حکم عدولی اور نافرمانیوں کی بنا پر انتقام لینے پر آ جائے تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اس اللہ کی بندی کی اگر کوئی غلطی اور کوئی گناہ مرد نے اور شوہر نے معاف کر دیا تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میدان محشر میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا. یہ بھی اللہ کی بندی، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، دونوں گناہوں کا پتلا ہے. کوئی معصوم نہیں ہے، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. سب کے اندر گناہ کا مادہ ہے اور سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں. اس لیے بشری تقاضے کی بنا پر گناہ ہو بھی سکتا ہے. تو صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا امسکھا، اس کو روک لو. پھر کیوں اس کو شکایت کر رہے ہو، کیوں اس کو طلاق، کیوں میرے سامنے اس کی شکایت لے کر آئے ہو. ایک بزرگ اللہ والے تھے، ان کی بیوی ذرا ان کی نافرمانی کرتی تھی یا اختلاف کرتی تھی تو شاگردوں نے یا مریدوں نے محسوس کر لیا. کہا حضرت آپ اتنا پریشان کیوں رہتے، آپ کی بیوی کیا کیا نافرمانی کرتی ہے یا کیا کہنا نہیں مانتی.
فوراً ڈانٹ دیا اور ڈپٹ دیا اور یہ کہا کہ وہ میری بیوی ہے، میری ناموس ہے، میری عزت ہے، میں اپنی عزت کو باہر چوراہے پر نیلام کروں، اپنی بیوی کی شکایتیں دوسروں کے سامنے بیان کروں، اس کی شکایتیں تمہارے سامنے رکھوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کی شکایتیں رکھنا گویا کہ اپنی شکایتیں رکھنا ہے، بیوی کی کمزوریاں رکھنا گویا کہ اپنی کمزوریاں رکھنا ہے، اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن کچھ دنوں تک تو چلتی رہی گاڑی، آخر میں دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، طلاق تک نوبت پہنچی۔ پھر ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے طلاق کیوں دے دی؟ کہا کہ وہ اجنبیہ بن گئی ہے، جب اجنبیہ بن گئی ہے تو میں کسی اجنبی عورت کی کیوں شکایت کروں؟ دونوں اعتبار سے عورت کی شکایت کرنے سے اور برائی کرنے سے وہ رکے رہے۔ یہ بیویاں تو وہ ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس تمہارے لیے اور تمہیں ان کے لیے لباس بنایا ہے۔ اس کے 20 مطلب مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن جو عام فہم اور جو مشہور تفسیریں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، جس طرح لباس زیب و زینت کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، آدمی حسن و جمال کے لیے اختیار کرتا ہے، آدمی خوشنمائی، زیبائش اور آرائش اس لباس کے ذریعے اختیار کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے مرد کی زینت عورت سے بنائی ہے اور عورت کی زینت مرد سے بنائی ہے۔ جو مرد شادی شدہ نہیں ہوتا گویا کہ معاشرے کے اندر وہ باعزت نہیں سمجھا جاتا ہے، اور گھروں کے اندر ایسے آدمی کو آنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ گویا کہ اس مرد کی عزت ایک عورت سے بنی ہے، اور اس مرد کا وقار ایک عورت کی وجہ سے بلند ہوا ہے، اس مرد کا دین عورت کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے، اس مرد کے اندر دینداری اور کمال ایمان پیدا ہوا ہے عورت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے یہ لباس ہے، عورت کی زیب و زینت بھی اس مرد سے ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مرد اور عورتیں جس طرح لباس سردی سے اور گرمی سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سردی میں موٹے موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اونی کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، اور گرمی کے اندر بھی اگر کپڑے نہ پہنے جائیں تو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور سورج کی تمازت میں آدمی کا نکلنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے دھوپ میں سے بچنے کے لیے بھی کپڑے، سردی سے بچنے کے لیے بھی کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد اپنی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے، مرد کی حفاظت عورت سے ہوتی ہے، اس طرح کہ اس کے عیبوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی برائیوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح عورت کی عزت و ناموس کا یہ محافظ بن جاتا ہے، اور مرد کی وجہ سے عورت محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر بدن کے اندر کوئی عیب ہے اور کپڑا پہن لیا جائے تو وہ عیب چھپ جاتا ہے، اسی طریقے سے مرد عورت کے لیے عیب کے چھپانے کا ذریعہ اور عورت مرد کے لیے عیب کے چھپانے کا ذریعہ، اللہ نے دونوں کو اس طرح بنایا، اس کو اس کے لیے لباس بنایا ہے اور اس کو اس کے لیے لباس بنایا ہے۔ لہذا آدمی زیب و زینت کے لیے بڑے اچھے لباس اختیار کرتا ہے، خوب اچھی طریقے سے اس کے اوپر پریس کرتا ہے، اچھی جگہ اچھی لانڈری پر اس کو دھلواتا ہے، ڈرائی کلین پر اس کو دھلواتا ہے، خوب صفائی ستھرائی والے کپڑے پہنتا ہے، اور اسی طرح عورتیں بھی اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور اپنی زیب و زینت کا اور اپنی زیبائش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ سردی اور گرمی سے اس کی حفاظت رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورت کو ہر اعتبار سے حفاظت کا، عزت کا، عیبوں کے چھپانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور مردوں کو عورت کے لیے عزت کا، عیبوں کو چھپانے کا اور حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب دو ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو پھر زندگی کے اندر خوشگواری پیدا ہوگی اور پیار اور محبت کا ماحول پیدا ہوگا۔ میرے آقا کی زندگی ہر مسلمان کو سامنے رکھنی چاہیے، خاص طور سے نوجوانوں کو میرے آقا کا اسوہ سامنے ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، آپ نے 11 نکاح کیے اور 9 بیویاں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں رہی ہیں، اور آپ کس طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اور تمام حقوق ادا کرنے کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام بیویوں میں سب سے کم عمر بھی تھی، حسین اور خوبصورت بھی تھی،
اللہ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا اور سوتنوں میں آپس میں معاشرانہ چشمک بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، حسن اور جمال کے اعتبار سے دوسری ازواج مطہرات پر ایک اعتبار سے فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے درمیان عدل و مساوات کرتے تھے، برابری کرتے تھے، لیکن دلی محبت حضرت عائشہ سے زیادہ تھی۔ اس لیے آپ فرماتے تھے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے میری بیویوں کے درمیان، جو میں کرتا ہوں اور میرے اختیار میں ہے، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے یعنی دلی محبت، اے اللہ اس پر مواخذہ نہ فرمانا۔ آپ حضرت عائشہ سے کس طرح پیش آتے؟ عائشہ تو نام تھا، لیکن حمیرہ آپ نے لقب رکھا تھا، پیار بھرا نام حمیرہ، جس کے معنی سرخ رنگ والی، خوبصورت، حسین و جمیل، حسن و جمال والی۔ آپ پیار بھرے انداز میں پکارتے تھے حمیرہ حمیرہ۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اپنی بیویوں کو اس نام سے اگر پکارا جائے جس نام کو وہ پسند کرتی ہو اور جس نام سے محبت اور پیار کا اظہار ہوتا ہو اور بیوی خوش ہوتی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے اور میرے آقا کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو تب بھی میں پہچان لیتا ہوں، جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اتنا مزاج شناس ہونا چاہیے اپنی بیوی کے مزاج کا کہ اس کی خوشی اور رنج کا بھی پتہ چل جائے، تاکہ خوشی کے موقع پر اچھے موڈ پر اسی طرح کی باتیں ہوں۔ اور اگر بیوی بیچاری بشری تقاضے کی بنا پر یا صنف نازک ہونے کی بنا پر یا عقلی کی کمزوری کی بنا پر اگر ناراض بھی ہو جائے یا اپنے ناز دکھانے لگے، انداز دکھانے لگے، تو پھر اسی اعتبار سے اس کے دل کو لبھایا جائے۔ میاں بیوی میں بڑے ناز و انداز ہوتے ہیں اور اس ناز کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر بھی ہوتا ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا آپ کا دل دکھانا یہ کفر ہے، آپ کی نافرمانی کرنا یہ کفر ہے، لیکن کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ ناراضگی کا اظہار کرتی تھی۔ یہ رسول ہونے کے اعتبار سے نہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایک شوہر ہونے کے اعتبار سے کہ میرے شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیوں نہ میں ناز دکھاؤں، کیوں نہ میں نخرے دکھاؤں۔ بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں میں، انکار کی سی لذت اقرار میں کہاں ہے، انکار کی سی لذت اقرار میں کہاں ہے، بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں میں۔ تو بیوی بھی بیچارے ناز دکھاتی ہے، نخرے دکھاتی ہے، شوہر کو اس کو سہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، یہ پیار بھرا انداز ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کب تم ناراض ہوتی ہو اور کب تم خوش ہوتی ہو۔ کہتی ہے اے اللہ کے رسول کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ تو فرمانے لگی آپ فرماتے ہیں اے عائشہ جب تم ناراض ہو، جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ محمد، اور ربی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، تو میرا نام لیتی ہو اور میری اللہ کی نسبت میری طرف کر کے قسم کھاتی ہو وَرَبِّ محمد، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی، کہتی ہو رب ابراہیم اور رب ابراہیم، کیونکہ جب میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی ہے تو کبھی وہ ادھر کو پھیرا کبھی ادھر کو پھیرا، اور کبھی شوہر کا زبان پر نام بھی نہیں، اور ابھی کسی کام کاج کو بھی کہنا ہوگا تو بچوں سے کہا کہ اپنے ابو سے کہہ دو، اپنے ابو سے کہہ دو یہ کر لے، اپنے ابو سے کہہ دو کھانا کھا لے، یعنی پھر براہ راست مخاطب نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ رب ابراہیم کہہ رہی ہو، میرا نام نہیں لے رہی ہو۔ حضرت عائشہ کے جذبات محبت بھڑک اٹھے اور کہتی ہیں اللہ کے رسول لا احجر الا اسمک، میں تو صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن دل میں آپ کی محبت اور آپ کا نام ہر وقت رہتا ہے۔ یہ تو میں نخرے دکھاتی ہوں، یہ تو میں ناز دکھاتی ہوں، میں حقیقت میں آپ سے ناراض نہیں ہوتی ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہے، یہ حقیقی میں ناراضگی کا نہیں ہونا چاہیے، صرف نخرے تک بات رہنی چاہیے۔ اور ایسا پیار اور محبت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک اور آپ کا جھوٹا کسی کو مل جائے اس کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ صحابہ کرام تو آپ کے تھوک پر، آپ کی ناک کی ریزش پر، آپ کے وضو کے پانی پر اور آپ کے پسینے کی بوندوں پر جھپٹ پڑتے تھے اور اپنے خون کے قطرے کو نچھاور اور نثار کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔
جس کو ملا ہے میرے آقا کا جھوٹا بڑا سعادت مند، بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن قربان جائیے، میرے آقا نے شوہر کو ایک درس دیا، ایک سبق دیا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ پانی پیتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا پانی چھوڑ دینا، میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ جس کے جھوٹے کے صحابہ کرام تمنا کرتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، لیکن میرے آقا اپنی بیوی کا جھوٹے پینے کا اظہار کر رہے ہیں، اے عائشہ میرے لیے تھوڑا پانی چھوڑ دو، میرے لیے تھوڑا پانی چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیا، ہماری امی جان نے پیا، تو اب پوچھتے ہیں پیالہ لے کر، اے عائشہ یہ تو بتاؤ تم نے اس پیالے کے کس طرف سے، آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی محبت کے اظہار کے لیے پوچھتے ہیں، اے عائشہ یہ بتاؤ کہ اس پیالے کے کس طرف سے آپ نے پانی پیا ہے۔ پھر تلاش کر کے اسی جگہ منہ رکھتے تھے جہاں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا۔ یہ ہے محبت کا اظہار، یہ ہے نمونہ۔ زندگی اگر خوشگوار ہم چاہتے ہیں اور پیار اور محبت بھری زندگی چاہتے ہیں، میرے آقا کا نمونہ اختیار کرنا پڑے گا۔ گوشت ہڈی پر لگا ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتی ہیں، آپ ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور پھر اسی جگہ منہ رکھ کر اس ہڈی کو چوستے ہیں اور گوشت کو نوچ کر کھاتے ہیں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کھایا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی اور ازدواجی زندگی خوشگوار بنائے، پیار بھرا ماحول ہمارے گھروں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔